الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا فريق له وحده موحدا وحده فردا صمد لا شريك له في ملكه ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظم له والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق وعلى آله وصحابه أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اندر والے اسپیکر کی ذرا آواز تھوڑی سی کھول کے میک بدلے زیادہ پکڑتا بیٹھے رہے نا نالے پکھیاں دی شکر مٹھی کر سکتے سمجھ نہیں آؤں اندر والا کیڑا میک اندر والا کیڑا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں.
بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ معذرت، کچھ گلا جو ہے یہ خراب ہے، کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے انشاءاللہ۔ آج 17 رمضان المبارک اور 30 اپریل 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے اور باعث سعادت فرمائے۔ پچھلے جمعے پہ چند چیزیں ذکر کی تھی کہ حقیقی مومن جو ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کی چند علامات وہ ذکر کی تھی۔ ان تمام تر علامات کا نمونہ وہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کیا کہ پہلی چیز ایمان ایک اہم چیز ہے، اس کے بعد صبر تھا، یقین اور توکل۔ یہ تین چیزیں ایسی تھیں جو کہ علامت تھی ایک حقیقی مومن کی، کہ یہ بندے حقیقی مومن ہیں جن کی علامات قرآن مقدس نے ذکر کی۔ اس کے بعد فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ یہ حقیقی مومن ہیں، اس لیے کہ وہ علامات اگر اللہ کریم نے جمع کی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت میں جمع کی ہیں۔ تو ان کے ایمان کی حقیقت وہ اس وقت پتہ چلا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا معرکہ ہے اور پہلا رمضان ہے اور پہلی ایک جنگ ہے مستقل جو مومنوں کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ 300 مدینہ سے جب نکلے تو 314 یا 13 کے قریب یہ لوگ تھے۔ ایک صحابی کو مقام روحا سے واپس کیا گیا، المنذر ابن عمر یعنی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام روحا سے واپس بھیج دیا۔ 170 بندے قبیلہ خزرج کے، 61 آدمی قبیلہ اوس کے، 84 مہاجرین شریک ہیں غزوہ بدر میں۔ 84 مہاجرین، 61 آدمی قبیلہ اوس کے اور 170 بندے قبیلہ خزرج کے۔ 2 بندوں کے پاس گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، زبیر ابن عوام اور مقداد ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ جھنڈا مصعب ابن عمیر کے پاس ہے، سفید رنگ کا جھنڈا مسلمانوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر کافروں کی تعداد 950 مقاتل جنگجو آدمی ہیں، 600 لوگوں نے زرہ پہنی ہے، 200-300 کے قریب وہاں پہ اونٹ ان کے پاس موجود ہے، 600 گھوڑا کافروں کے پاس موجود ہے۔ مکہ سے لے کے بدر تک
97 اونٹ ان کافروں نے ذبح کیے ہیں۔ گانا بجانے والے الگ، طباخین وہ الگ، یہ سارا کافروں کا لشکر۔ جس وقت یہ لوگ مکہ سے نکلنے لگے کافر، اور یہ دعا کرنے لگا ابو جہل، بیت اللہ میں کھڑا ہو کے دعا کرنے لگا، کہنے لگا یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے، جو زیادہ غلط آدمی ہے، جو زیادہ جھوٹا آدمی ہے، اس کو یا اللہ بدر کے مقام پہ ہلاک کر دینا، اس کو زندہ نہ رہنے دینا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ابو جہل یہ مکہ میں اعلان کر کے جاتا ہے یا اللہ جو ہم میں سے زیادہ برا آدمی ہے اس کو تباہ و برباد کر دینا۔ اتنا بڑا یہ لشکر یہ نکلا مکے سے، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس، ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، جسمانی قوت کوئی نہیں، ادھر یہ فوج قوت ایمانی والی فوج ہے، قوت رحمانی والی فوج ہے، ادھر وہ قوت شیطانی والے لوگ ہیں۔ یہ ساری جماعت نکل گئی۔ اللہ کریم نے ان کا جانا، ان کا رکنا، آپ تفصیل پہلے سن کے آئے ہو کہ بیر روحا کے مقام پہ مسلمانوں نے پڑاؤ کیا، پھر آگے چلتے گئے، چلتے چلتے جا کے بدر میں پہلے جس جگہ پہ رکے وہاں پہ وہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک آدمی سے پوچھا بھی، پھر وہاں سے جگہ بدل لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب جہاں پہ مسلمانوں کا لشکر ہے وہاں پہ پانی کوئی نہیں، پانی والے کنویں کے اوپر کافروں نے قبضہ کیا ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور علاقہ بھی صاف نہیں ہے، ان کے پاس ریتلی زمین کا علاقہ آیا ہے۔ اب اللہ کریم نے بارش کو نازل کیا، انہوں نے پانی کو جمع کیا، ریت بیٹھ گئی، یہ آرام سکون سے چلنے لگے، اور کافروں کی طرف وہ انزلاق ہوا، پھسلن ہو گئی۔ اب یہ دونوں جماعتیں پہنچ گئی۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ صحابہ کرام کی صفیں تیار کی ہیں، چند لوگ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے، کافروں کی طرف سے بڑی جماعتیں، اسود بن عبد الاسد المخرومی، بڑا ظالم، بڑا شرارتی اور بڑا غلط قسم کا انسان ہے کافروں کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی پیوں گا، یا میں اس کو گراؤں گا یا میرے اوپر موت آ جائے۔ بڑی بڑی نظریں مانی، ادھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے صحابہ کرام کا، ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اللہ کریم سے دعا والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ مومن کی علامت ہوتی ہے، اس میں صبر بھی ہوتا ہے، یقین بھی ہوتا ہے، توکل بھی ہوتا ہے، اور آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، مومن کا بڑا ہتھیار وہ دعا والا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور پھر یہ تو مہینہ بھی دعاؤں والا ہے،
یا تو اس مہینے میں کیا کر، یا تو رحمان سے باتیں کر، یا پھر رحمان تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو رحمان سے باتیں کر، یا پھر رحمان تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ رحمان تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے جب تو رحمان کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تیرا دل کرے کہ تو رحمان سے باتیں کرنی ہیں تو اللہ کریم کے سامنے دعائیں کرنے شروع کر دے، اس لیے کہ یہ مہینہ ہے رحمان سے باتیں کرنے کا۔ یا تو رحمان سے کر یا رحمان تیرے ساتھ کرتا ہے۔ باہر کیف یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچ گئے۔ کافروں کے لشکر، مسلمانوں کا لشکر، ان کے پاس ساری چیزیں موجود، ادھر مسلمانوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہے۔ 600 آدمی زرہ پہنے ہوئے ہیں، 600 کے قریب گھوڑے ہیں، 300 اونٹ ہیں، 950 آدمی لڑائی کے لیے تیار ہے جن کے پاس تلواریں موجود ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے پاس چند ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے لگے، صحابہ کرام کی صفیں سیدھی کی۔ اذ تستغیثون ربکم سبحان اللہ، فاستجاب لکم، اذ تستغیثون ربکم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر، وہ جو وقت ہے جس ٹائم کے اوپر تم سب لوگ مجھے بلا رہے تھے، تستغیثون ربکم، غیروں کو نہیں، تستغیثون ربکم، اپنے رب کو بلا رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام بھی دعائیں کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تستغیثون ربکم، تستغیثون ربکم، مومن بندے تم مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، غوث مانگ رہے تھے، اعانت مانگ رہے تھے، کسی غیروں سے نہیں۔ تستغیثون ربکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے مانگ رہے ہیں اللہ کریم کے سامنے؟ خوش ہو کے، یقین رکھ کے، خوش ہو کے اللہ کریم سے دعائیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا فرما رہے ہیں۔ فرمایا اے اللہ تستغیثون ربکم، اللہ مہربانی کر، کیسے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم فنصرک منی، اللہم فنصرک التی وعدتنی۔ اے اللہ تیرا وعدہ ہے مدد کرنے کا، میں محمد کے اختیار میں مانگنا ہے، تیرے اختیار میں عطا کرنا ہے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انت سیکتی فی کل کربی، اللہم انت رجائی فی کل شدت، وصاحب کل حاجت، ومنتہا کل رغبت، ولک الحمد کثیرا والمن فاضلا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تو مہربانی کر، تیرا وعدہ مدد کرنے کا ہے، اگر تو نے مدد نہ کی تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ اصابۃ الاسلام فلن تعبد فی الارض۔ اللہ میں محمد کا لشکر موجود ہے، میں محمد کی محنت میرے پاس ہے، جو میرا ثمرہ ہے، جو میری دعوت کی محنت ہے، میرے صحابہ جو ہیں، میرے جانثار جو ہیں، میرے جانباز جو ہیں، اللہ وہ میں میدان میں لے کے آیا ہوں۔
اللہ جو میری محنت ہے وہ میں لے آیا ہوں، اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے تو تیری توحید کا خالص نام لینے والے بندے باقی نہیں رہیں گے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة من الاسلام فلن تعبد في الارض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اگر یہ بندے جو میں لے کے آیا ہوں، یہ میں محمد کی محنت ہے، یہ میرا ثمرہ ہے، یہ میرے جانباز صحابہ ہیں، یہ میرے جانثار ہیں، میں ان کو لا کے میں نے میدان میں کھڑا کر دیا، اللہ اگر آج یہ دنیا سے مٹ گئے تو خالص تیری عبادت کون کرے گا؟ یہ تو مخلص بندے ہیں۔ سعد ابن معاذ اپنی تلوار لے کے کھڑے ہیں باہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر، آپ صفے سیدھی کر کے فمد یدہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور قبلے کی طرف رخ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لمبی دعائیں کرنے شروع کر دی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی لمبی دعائیں، اتنی عاجزی، اتنی انکساری اللہ کریم کے سامنے کہ رات پوری گزر گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کرتے کرتے۔ آپ صحابہ کو صفوں میں بیٹھا کے آپ کے لیے خیمہ تیار کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کے اندر چلے گئے، پہلے باہر دعائیں کی صحابہ سے مل کے، پھر آپ اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے، جلیل القدر صحابی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے، اللہم انت سکتی فی کل کربتی وانت رجائی فی کل شدت۔ اللہ میں محمد کو تکلیف ہے، غم ہے میرے دل میں، شدت ہے، کرب ہے، تکلیف ہے، غم ہے، اللہ میں محمد کی جائے پناہ تیری ذات ہے، اس لیے جب مجھے تکلیف پہنچے میرے اللہ میں دعائیں تیری ذات کے سامنے کرتا ہوں، اس لیے کہ میری امیدیں جا کے رکتی ہیں تیری ذات پہ۔ وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، میرے اوپر تکلیف شدت زیادہ آنے لگتی ہے تو میری دعاؤں میں عاجزی زیادہ آنے لگتی ہے۔ ساری رات دعائیں کرتے گزری ہے، ابو بکر صدیق پاس ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے دعا مبارک کرتے کرتے پھر آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے، سجدے میں دعائیں کر رہے ہیں، دو چادریں لی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح ایک بندہ احرام کی حالت میں چادریں باندھتا ہے، اسی طرح دو چادریں لی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا دعا کرتے کرتے فَسَقَطَ رِدَاءَهُ، آپ کے کندھے مبارک سے چادر جو ہے پھسلتی پھسلتی آپ کے کندھوں سے چادر نیچے چلی گئی۔ فَسَقَطَ رِدَاءَهُ، آپ کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے اتر گئی۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے چادر کو اٹھا کے دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کفاک مناشدتک ربک، یا اللہ کے پیغمبر آپ نے اتنی زیادہ عاجزی کی ہے، اتنی دعائیں کی ہیں، اللہ کریم ضرور آپ کی مدد کرے گا۔
آخر کار دعائیں کرتے 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 ادھر اللہ کریم نے دعاؤں کو سنا، صحابہ کی دعاؤں کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا ابو بکر صدیق کو۔ آپ نے فرمایا انظر یا ابا بکر ھذا جبریل اخذ بعنان فرسہ۔ او ابو بکر صدیق خوش ہو جاؤ، وہ جبریل امین آ رہا ہے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے۔ کیسے آ رہا ہے؟ اخذ بعنان فرسہ، وہ اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے 1000 فرشتے کی جماعت اس کے پیچھے پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر صدیق، اللہ کریم نے فوری نقد اللہ کریم نے ہماری مدد کر دی ہے۔ فرمایا جبریل آیا ہے، 1000 ملائکہ کی جماعت جبریل کے ساتھ ہے۔ اب یہ سارے لوگ کس حالت میں آئے ہیں؟ وَعَلَيْهِمْ أَمَائِمْ بِيضٌ، ہر فرشتے کے سر کے اوپر سفید پگڑی ہے، سفید پگڑی ہے، اور چاندی کے رنگ کی سفید تلواریں اللہ کریم نے ملائکہ کے حوالے کی۔ 1000 جماعت جبریل لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا۔ اب قرآن مقدس نے بات کو کیسے ذکر کیا ہے؟ اس بات کو سبحان اللہ۔ اذ تستغیثون ربکم، تستغیثون ربکم، جب میرے پیغمبر تم سب لوگ مجھے بلا رہے تھے، میں نے کیا کیا؟ فرمایا فاستجاب لکم، فاستجاب لکم۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں مجھے بلانے والے موجود ہیں، انبیاء نے بلایا، اولیاء نے بلایا، انبیاء کے صحابہ بھی بلاتے رہے، لیکن میرا پیغمبر سن، فاستجاب لکم، جس وقت تم نے بلایا، تیرے صحابہ نے بلایا، فاستجاب لکم، میں نے تمہاری دعاؤں کو بڑے خوش ہو کے قبول کیا ہے۔ فاستجاب لکم، علماء جانتے ہیں باب استفعال ہے، سین اور تا یہ کا طلب کے لیے آتی ہے۔ معنی کیا قرآن سمجھاتا ہے؟ وہ تمہاری دعائیں کرنے کی دیر تھی، میں خدا نے تو قبول کرنے کا پہلے سے ارادہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاستجاب لکم، او مومنو تمہاری دعاؤں میں اتنا شوق نہیں تھا جتنا قبول کرنے کا شوق میں خدا کے دل میں موجود ہے۔ فاستجاب لکم، استجاب یستجیب استجابتا، فرمایا تمہاری دعاؤں کو میں نے خوش ہو کے قبول کیا ہے۔ فاستجاب لکم، اب دیکھ، اب تم قرآن اگر دیکھو، کسی انبیاء کے صحابہ کے لیے قرآن نے فاستجابا یا فاستجبنا کا لفظ بولا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کلمہ اللہ کریم زیادہ تر استعمال قرآن میں ہوا ہے انبیاء کے لیے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمہاری دعائیں سننے کا میں خدا کو شوق اور محبت ہے، سبحان اللہ۔ تم مانگتے رہو، تمہاری دعاؤں کو میں خدا خوش ہو کے قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک دو مثال بس ذرا دیکھیں۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ نہیں بلایا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین،
اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو مہربانی کر۔ آگے قرآن نے جواب کیا دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ، ہم نے ایوب پیغمبر کی دعاؤں کو خوش ہو کے قبول کیا ہے۔ ادھر یونس پیغمبر نے بلایا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ اور بھی انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ لفظ استعمال کیا ہے زیادہ تر انبیاء کے لیے۔ بے شک کیوں؟ فرمایا ان کی دعاؤں میں عاجزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تو انبیاء کی دعائیں میں خوش ہو کے قبول کرتا ہوں، بڑے شوق سے قبول کرتا ہوں۔ تو ادھر صحابہ کرام کے لیے قرآن نے لفظ بولا ہے، سورۃ انفال ہے، فرمایا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، میرے پیغمبر لَكُمْ، کم ضمیر خطاب کے لیے ہے۔ او میرے پیغمبر جب تم بھی بلا رہے تھے، تمہارے صحابہ بھی بلا رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعائیں میں نے بڑے شوق سے قبول کی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیسے قبول کی ہے؟ فرمایا لَكُمْ، تمہاری دعا کے ایک ایک حرف کے بدلے تمہیں میں نے فائدہ دیا ہے۔ لکم لام فائدے کے لیے، فاستجاب لکم، تمہاری دعاؤں کو میں نے بڑا خوش ہو کے قبول کیا ہے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے 1000 فرشتے کی جماعت میرا محمد میں نے بھیجی ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو نے ویسے مدد کیوں نہیں کی؟ تو نے ملائکہ کو کیوں بھیجا ہے؟ داؤد پیغمبر نے جہاد کیا، تو نے ملائکہ اتارے کوئی نہیں۔ موسیٰ پیغمبر نے جہاد کیا، تو نے ملائکہ کوئی نہیں اتارے۔ عیسیٰ پیغمبر بھی لڑتے رہے، تو نے ملائکہ اتارے۔ خلیل بھی جہاد کرتے رہے 5 قوموں سے، تو نے ملائکہ کوئی نہیں اتارے۔ سلیمان پیغمبر کے زمانے میں ملائکہ کوئی نہیں اتارے۔ وجہ کیا ہے؟ تو نے ان انبیاء کے صحابہ کے درمیان ملائکہ کیوں نہیں اتارے؟ اللہ اللہ پہلے انبیاء کے صحابہ جہاد کرتے رہے، تو نے یا اللہ ملائکہ کیوں نہیں اتارے؟ محمد کے صحابہ کے ساتھ تو نے ملائکہ کیوں اتارے ہیں؟ سبحان اللہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے ساتھ ملائکہ کیوں اتارے؟ پہلے انبیاء کے صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے ملائکہ کیوں نہیں اتارے؟ فرمایا اس لیے کہ جو میرے محمد کے صحابہ ہیں، باقی انبیاء کے صحابہ میں سے ان صحابہ کے مساوی کوئی جماعت موجود نہیں۔ ان کے مساوی یا تو یہ خود ہیں یا پھر میرے ملائکہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ان اللہ کے مساوی یا تو یہ خود ہیں تو یا پھر میرے ملائکہ ہیں۔ سبحان اللہ اس لیے میں خدا ویسے بھی مدد کر سکتا تھا، میں نے ملائکہ کو، ایک صحابی کھڑا ہے ایک فرشتہ کھڑا ہے، یہ محمد کے صحابی کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی روئے زمین میں انبیاء کے بعد کوئی مساوی نہیں ہے۔ یا تو صحابی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے صحابی، یا پھر صحابی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے اللہ کا فرشتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اور بندہ صحابہ کے مساوی ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا کہا؟ فرمایا مدد تو میں ویسے بھی کر سکتا تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، او مومنو تمہارا بازو بنایا میں نے ملائکہ کو، بے شک تمہارے دل بھی مطمئن رہیں، تمہارے مقام کا بھی پتہ چل جائے،
کہ صحابہ کے ساتھ کھڑا ہونے کی طاقت یا تو صحابی رکھتا ہے یا پھر فرشتہ رکھتا ہے. بے شک بے شک. ان کے مساوی کوئی اور بندہ ہو سکتا نہیں ہے. یہ ہے وہ حقیقی مومن. اولئک هم المؤمنون حقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے. جبریل امین لے کے آ گئے فرشتوں کی جماعت. اب صحابہ کھڑے ہیں، ساتھ فرشتے کھڑے ہیں، سفید امامے باندھے ہوئے، صحابہ نے بھی ملائکہ نے. نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی سفید ہے، مصعب ابن عمیر کے ہاتھ میں. نبی علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے. ادھر سے کافر وہ بھی تیاری پکڑ کے آنے لگے. 3 بندے کافروں کی طرف سے نکلے ہیں. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ بن ربیعہ، یہ 3 بندے سردار جو ہیں یہ کافروں کی طرف سے نکلے. ادھر سے اوف نکلتا ہے، معوذ بن عفراء نکلتا ہے، عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول، یہ تینوں نوجوان انصاریوں میں سے ہیں. یہ تینوں نوجوان نکلتے ہیں. ادھر سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ بن ربیعہ یہ نکلے باہر. ادھر سے اوف، معوذ بن عفراء، عبداللہ بن رواحہ یہ 3 صحابہ نکلتے ہیں. عتبہ، شیبہ یہ سارے نبی علیہ السلام کے ددیال والا خاندان ہے. یہ سارے چچوں کے لڑکے ہیں محمد کے. اس وقت پوچھنے لگے آ کے مسلمانوں سے، من انتم، کون ہو تم؟ پوچھنے لگے صحابہ سے. جواب دیا ایک اوف ہے، ایک معوذ بن عفراء ہے، ایک عبداللہ بن رواحہ ہے. یہ 3 صحابہ تینوں انصاری لوگ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں فلان ہوں میں فلان ہوں. کافروں نے پوچھا کون ہو تم ہمارے مقابلے میں آنے والے؟ یہ 3 بندے کہنے لگے نحن رہط من الانصار. او کافرو ہم انصار کے نوجوان ہیں. انہوں نے کیوں انصار کہا؟ انہوں نے اپنے قبیلے کا نام لیا نہیں، اس لیے کہ انصار نام محمد نے رکھا ہے. قبیلوں کے نام بھول گئے، اپنی برادری کے نام بھول گئے. وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے. کہنے لگے نحنو فتیۃ من الانصار، ہم انصار قبیلے کے نوجوان ہیں. کہنے لگے کافر، کہنے لگے ما لنا بکم من حاجۃ، تمہارے ساتھ ہم نے لڑائی کرنی نہیں، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ کوئی نہیں. ہماری برادری کے بندے ہوں ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے. آگے بڑھ کے آ کے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد من اکفائنا، او محمد ہماری برادری کے بندے نکال جو خالص قریشی ہوں، جو خالص قریشی ہوں، تاکہ ہمیں بھی مزہ آئے، ان کو بھی پتہ چلے قریشی آپس میں لڑائی کریں. اس لیے ہماری توہین ہوتی ہے، ہم غیر قوم سے لڑنے والے نہیں ہیں. اخرجی لینا من اکفائنا یا محمد، او محمد ہماری برادری کے بندے نکال. کہنے لگے قریشی نکال، عام بندوں سے ہم نے پہلے لڑنا. نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا قم یا عبیدہ، سبحان اللہ، او عبیدہ بن جراح کھڑا ہو. سبحان اللہ، تمہیں محمد کے زیادہ قریبی ہے. آپ نے فرمایا قم یا حمزہ،
اٹھ سید الشہداء میں محمد کا چچا کھڑا ہو، عبیدہ میں محمد کے چچا کا لڑکا تو بھی کھڑا ہو، قم یا علی، اٹھو میری بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر والے علی، اٹھو میں محمد کے چچے کے لڑکے علی، اٹھا ابو طالب کے لڑکے علی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچے کو اٹھایا ہے، اپنے چچے کے لڑکوں کو اٹھایا ہے، اٹھ میرا چچا حمزہ، امیر حمزہ، سید الشہداء امیر حمزہ کھڑے ہوتے ہیں، علی بن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے عبیدہ بن جراح کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ تین نوجوان بندے، یہ تین محمد کریم کے ساتھی صحابہ کرام، یہ پیغمبر کا چچا ہے، چچے کے لڑکے ہیں، یہ کھڑے ہو کے آگے بڑھنے لگے۔ یہ پہلے سے انتظار ہے کہ اللہ کے رسول پہلے ہمیں بھیج دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کے دل میں انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مہربانی کریں کہ کبھی سب سے پہلے ہمیں بھیج دیں۔ حمزہ اس سے پہلے کافروں کا ایک بندہ قتل کر چکے تھے، اسود ابن عبد الاسد المخرومی، جو بڑا ظالم آدمی تھا، وہ ان کے حوض کے پاس آیا، کنویں کے پاس، اس نے نعرہ لگایا، حضرت حمزہ دوڑ کے گئے، حضرت حمزہ نے جاتے ہی تلوار لگائی اور پنڈلی کاٹ کے دوسری طرف پھینک دی۔ اسی پانی والے چشمے کے اندر ہی حضرت حمزہ نے اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو 3 قسمیں کھا کے آیا تھا کہ میں مسلمانوں کو قتل کروں گا، میں ان کے حوض سے پانی پیوں گا، میں بھی محمد کا چچا حمزہ ہوں، میں محمد کا چچا ہوں، تو ہمارے علاقے میں آئے اور پانی پی کے چلا جائے اور حمزہ بھی زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ہم قسمیں نہیں اٹھاتے، ہم بغیر قسموں کے گردنیں اڑاتے ہیں۔ اب یہ تینوں بندے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ نکالے، پہلے جنگ فوری اس طرح نہیں شروع ہوئی، 3 بندے ادھر سے نکلے، 3 بندے ادھر سے نکلے ہیں۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کے اوپر حملہ کیا ہے، حضرت علی نے ولید بن عتبہ بن ربیعہ کے اوپر حملہ کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ کے اوپر حملہ کیا ہے، حضرت علی نے ولید کے اوپر، حضرت عبیدہ نے عتبہ کے اوپر، حضرت حمزہ نے شیبہ کے اوپر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ یوں دوڑے، صحابہ کرام اس بات کو پہچانتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاہین اور عقاب اتنی جلدی نہیں دوڑتا جتنا حضرت امیر حمزہ جلدی سے دوڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فلم یمہل الا قتلہ، حضرت حمزہ نے اس کو مہلت نہیں دی کہ وہ اپنی تلوار اٹھا کے ایک دفعہ ذرا سیدھی بھی کر سکے، اس کو اپنی تلوار سیدھی کرنے سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کی گردن اڑا کے دور پھینک دی۔ تو ادھر شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فلم یمہل، حضرت علی نے بھی ولید کو مہلت، زیادہ دیر وہ کھڑا نہیں ہو سکا، حضرت علی نے بھی اس کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت عبیدہ کے ساتھ ضربیں جاری، ادھر سے عتبہ، ادھر سے حضرت عبیدہ رضی اللہ، ایک دوسرے کی تلواریں چل رہی ہیں۔ حضرت عبیدہ کچھ زخمی ہوئے، وہ بھی زخمی ہوا، حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں اٹھ کے جا کے اس کو قتل کیا اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے ان کے سامنے اپنے لشکر میں لے کے آئے۔ کوئی کافر دوبارہ کھڑا ہو کے کسی نے للکارا بھی نہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا فشدو فشدو، سختی کرو کافروں کے اوپر۔ ادھر سے اللہ کریم فرماتے ہیں فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، کافروں کی گردنیں اڑا کے رکھ دو، ان کے پوروں کے اوپر مارو۔ پور سمجھتے ہو وہ جوڑ جو ہوتے ہیں،
اللہ کریم نے فرمایا کافروں کے جوڑوں کے اوپر مار دو، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اب دوبارہ ایک آدھ آدمی نکلتا ہے، پھر ادھر سے نکلتے ہیں، پھر پورا لشکر کافروں کا نکلا ہے۔ 600 لوگ زرہ پہن کے آنے والے ہیں، ادھر صرف 2 یا 3 بندوں کے پاس زرہ موجود ہے، انہوں نے بھی زرہ اپنی اتار دی، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک ایک بندہ کر کے، 2 کر کے، 3 کر کے لڑائی ہو رہی ہے۔ معوذ اور عوف نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ما یضحک الرب من عبادہ، اللہ کے پیغمبر اللہ کریم کس وقت خوش ہوتے ہیں؟ اب صحابہ سوال دیکھ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر اللہ کریم کی ذات کب خوش ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس وقت بندہ اپنا وجود لے کے کافروں کے مقابلے میں گھس جاتا ہے۔ فنزا درع، اس نے اپنی درع اٹھا کے پھینک دیا ہے، فقذفها، پھینک کے اپنی تلوار اٹھا کے سیدھا میدان جنگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ فقاتل القوم فقتل، جہاد کرتا ہے، کر کے صحابی خود بھی شہید ہوتا ہے۔ کہتا ہے او اللہ کے پیغمبر میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کریم میرے اس فعل سے خوش ہو جو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمیر ابن حمام بنو سلمہ کا بھائی ہے۔ عمیر ابن حمام او حمام کھجوریں لے کے آیا ہے، اپنے پاس موجود ہیں۔ کہنے لگا جہاد میں کچھ نہ کچھ پیٹ کے اندر کوئی چیز ہوگی تو ذرا مضبوطی سے جہاد ہوگا۔ اپنی کھجوریں اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، ہاتھ میں پکڑی ہیں کھجوریں بھی، تلوار بھی موجود ہے۔ ادھر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں او لوگو جلدی کرو جلدی کرو، فشدوا فشدوا علی الکفار، کافروں کو مہلت نہیں دینی، جلدی کرو میرے صحابہ ان کے اوپر حملہ کرو۔ ملائکہ کا لشکر بھی موجود ہے، اللہ کریم کی مدد اور اعانت بھی آ چکی ہے۔ عمیر ابن حمام کھجوریں لے کے ادھر سے اعلان سنتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ جنت تمہاری انتظار میں ہے، سبحان اللہ، جنت تمہاری انتظار میں ہے۔ یہ صحابی کی مٹھی میں کھجوریں ہیں۔ کہنے لگا فما بینی و بین الجنت تمرات، ہائے ہائے جنت قریب ہے، میں ابھی کھجوریں کھانے کے خیال میں ہوں، کھجوریں پھینک دی۔ کہنے لگا اگر زندگی ملی تو کھجوریں بعد میں کھاؤں گا، اگر شہادت ملی تو کھجوریں جنت میں کھاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مجھے زندگی ملی تو کھجوریں بعد میں کھاؤں گا، اگر شہادت ملی تو کھجوریں جنت میں جا کے کھائیں گے۔ تو یہ کھجوریں میرے درمیان حائل نہ ہو، پھینک کے فقذفها تمرات کلا، ساری کھجوریں پھینک کے تلوار پکڑ کے سیدھا میدان جہاد میں چلا جاتا ہے۔ فقاتل القوم حتی قتل، صحابی رسول نے کتنے کافروں کو جہنم واصل کر کے خود صحابی بھی شہید ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان جس وقت شہید ہوتے ہیں نبی علیہ السلام پھر اپنے خیمے سے باہر نکلتے ہیں، فَأَخَذَ جَفْنَةً مِّنَ الْحَصْبَاتِ، نبی علیہ السلام نے مٹھی بڑی باریک ریت کی اور پتھروں کی مٹھی بھر کے
مٹھی بھر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما کافروں کی طرف پھینکی ہے، اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، اللہ کافروں کے چہرے مسخ کر دے، کافروں کے چہرے ختم کر، ان کو تباہ کر دے، ان کو برباد کر دے۔ مٹھی بھر کے نبی علیہ السلام نے پھینکی ہے، پھینک کے آپ نے فرمایا فشدو، او میرے صحابہ بھی اور زیادہ سختی کر دو کافروں پہ۔ میدان گمسان کا شروع ہو جاتا ہے، لڑائی گمسان کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ابھی۔ عکاشہ بن محصن الاسدی صحابی رسول، بڑا جلیل القدر صحابی ہے۔ یہ پتہ ہے کون صحابی ہے؟ جہاد کر رہے تھے، اللہ کریم نے اس صحابی کو غازی بنایا۔ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، سب صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، تو آپ نے فرمایا انہم من امتی 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عقاب، کہ لوگوں میں محمد کی امت میں سے 70,000 کا لشکر ہوگا جو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ صحابی عکاشہ بن محصن یہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگا اللہ کے پیغمبر دعا کرو اللہ تعالیٰ میں عکاشہ کو بھی ان 70,000 میں شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، اور تو انہی میں سے ہے۔ یہ وہ صحابی ہے۔ اب نبی علیہ السلام مٹھی پھینک کے آپ اپنے خیمے میں گئے۔ اب اس صحابی عکاشہ کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تلوار ٹوٹ گئی، جہاد کرتے کرتے تلوار کیا ہوا؟ ٹوٹ گئی۔ اب یہ کرامت دیکھ، فشکا الیہ فجاء الی العریش فشکا الیہ بانقطاع سیفہ، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ کے خیمے میں آیا ہے، لڑائی کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی، آ کے نبی علیہ السلام کے خیمے میں آ کے کہنے لگا آنکھوں سے باریک باریک آنسو بھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، غم کے اثرات ہیں، سیدھا دوڑ کے خیمے کے پاس آیا ہے، آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر فشکا الیہ بانقطاع سیفہ، اللہ کے پیغمبر میرے دل میں بڑا غم ہے، بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا ما فعل بک یا عکاشہ، کیا ہوا؟ بھی لڑائی تو زور سے جاری ہے۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میری تلوار ٹوٹ گئی، میں نے کافر کو ماری ہے، لڑتے لڑتے میری تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے پیغمبر کیف اقاتل، ابھی میں کیسے لڑوں؟ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جلدی کرو۔ اب جو جہاد کا ٹائم ہے گزرتا جاتا ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کے پیغمبر کیا کروں؟ کیف اقاتل، میں دوڑا ہوں آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے کہ مجھے اجازت دو، میں کیسے جہاد کروں؟ کہ اپنے ہاتھوں سے جہاد کروں یا کوئی پتھر اٹھاؤں؟ تلواریں تو کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر کیف اقاتل، کیسے لڑائی کروں؟ کیسے جہاد کروں؟ جلدی کرو اللہ کے پیغمبر مجھے بتاؤ۔ صحابہ کرام ادھر چیف ہے اور قائد معسکر اسلامیہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے اللہ کی قسم جس وقت
ہمیں دل میں غم آنے لگتا ہے، پریشانی آنے لگتی ہے، تو محمد کریم کے چہرے منور اور پیشانی کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے دلوں سے غم دور ہو جاتا ہے۔ آ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر بڑا پریشان ہوں، انقطع سیفی، میری تلوار ٹوٹ گئی، جہاد بھی میں نے کرنا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے جہاد کروں۔ فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدا من حطب، نبی علیہ السلام خیمے کے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا موجود ہے، ایک لکڑی کا ٹکڑا موجود ہے، ایک لاٹھی ہلکی سی موجود ہے۔ فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے وہ لکڑی، وہ لاٹھی عکاشہ صحابی کو دی ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابی، اس کے ساتھ جہاد کر، اس کے ساتھ جہاد کر۔ فَأَخَذَهُ، پکڑ کے، وَحَزَّهُ مِنْ يَدِهِ، ایسے پکڑ کے اپنے ہاتھ میں اس لکڑی کو یوں جھٹکا دیتا ہے، جھٹکا دیا ہے کیا یہ کسی کافر کو ماروں گا، اس کو لگے گی بھی کہ نہیں کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ وَحَزَّهُ، نبی علیہ السلام نے دی ہے لاٹھی لکڑی کی، وَحَزَّهُ، پکڑ کے یوں جھٹکا دیا ہے، جھٹکا نیچے دیا ہے، ابھی اٹھایا کوئی نہیں، اللہ کریم نے اس کو تلوار میں بدل دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابید الحدید طویل القامت فصار سیفا، کہنے لگا چاندی کے رنگ کا جیسے لوہا نہیں ہوتا، سفید رنگ کے لوہے کی تلوار میں بدل دیا اللہ کریم نے۔ سبحان اللہ۔ طویل القامت، لمبی تلوار بنی ہے، سفید رنگ کی، نوکیں بھی بھن گئی، مٹھی بھی بھن گئی، اس کی قامت بھی لمبی ہوئی ہے، تیز دار دھاری کی طرح، یہ ساری تلواروں سے زیادہ چمکنے والی تلوار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے۔ فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا او میرا صحابہ، میرے صحابی عکاشہ، یہ اللہ کریم نے تیرے شوق کی وجہ سے یہ سارا کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا میرے ساتھی یہ تیرا شوق اتنا ہے جہاد کا، تیرے شوق کی وجہ سے اللہ کریم نے اس لکڑی کو تلوار میں بدل دیا ہے۔ یہ وہ صحابی ہے، اسی تلوار کے ساتھ ساری زندگی غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک رہا، اور اس تلوار کا نام رکھا العون، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مدد۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی اسی تلوار کے ساتھ یہ صحابی جہاد کرتا رہا۔ مرتدین کے خلاف جب جہاد ہوا ہے اس وقت یہ صحابی شہید ہوئے، اس وقت تک اسی تلوار کے ساتھ یہ جہاد کرتے رہے، یہ تلوار کو ذرا بھی داغ آتا نہیں تھا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ اور کرامت تھی صحابی کے لیے۔ جہاد ہو رہا ہے، آخر کار کافر 70 کافر جہنم واصل ہوئے، 70 کافر قیدی ہو گئے۔ ابو جہل، اس کا قتل کا واقعہ پھر انشاءاللہ کسی مقام پہ بیان ہوگا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، ابو المختری، ہشام اور عزیز، یہ بڑے بڑے جو کافر تھے، یہ سارے جو سردار تھے نا، یہ سارے جہنم واصل ہو گئے۔
انہوں نے پتہ ہے مکہ سے نکلتے وقت کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو وہاں پہ تباہ کر دینا۔ اب قرآن نے کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم۔ تم کہتے تھے نا یا اللہ جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر، ابھی کافرو تمہارے بندے مارے گئے، ابھی تم انسان بنو اور اسلام کی طرف واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ اور 70 بندے قتل بھی ہوئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ مال غنیمت جمع کیا، صحابہ کرام خوش ہیں۔ 14 صحابہ کرام مسلمانوں کی طرف سے شہید ہوئے۔ عاقل ابن بکیر، محجہ مولا عمر، معوذ ابن عفرا، عوف ابن عفرا اور حارث ابن عفرا، عبیدہ ابن عفرا، منذر ابن عمر، حارثۃ ابن سراقہ، یہ سارے، عمیر ابن حمام، یہ سارے صحابہ کرام، ٹوٹل 14 صحابہ کرام بدر میں شہید ہوئے۔ اور کافروں کی طرف سے 70 کافر جہنم واصل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ قیدی بھی کوئی معمولی بندے نہیں ہوئے۔ عباس محمد کا چچا قیدی ہو کے آیا، ابو العاص بن الربیع نبی علیہ السلام کا داماد، یعنی حضرت زینب کا خاوند، وہ بھی قیدی ہو کے آیا۔ علی بن ابی طالب کا بھائی عقیل ابن ابی طالب، وہ بھی قیدی بن کے آیا ہے۔ نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے دوسرے چچا حارث کا لڑکا بھی قیدی ہو کے آیا ہے۔ عزیز ابن عمیر بھی قیدی ہو کے آیا ہے۔ سہیل ابن عمر جو کافروں کی طرف سے مکے کا خطیب ہے وہ بھی قیدی ہو کے آیا ہے۔ مصعب ابن عمیر کا بھائی بھی قیدی ہو کے آیا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ قیدی ہو کے آئے۔ ان قیدیوں کو لے کے، مال غنیمت کو لے کے نبی علیہ السلام بدر سے واپس روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے آپ نے 2 صحابہ کو پہلے مدینے کی طرف بھیج دیا۔ زید ابن حارثہ جو حضرت اسامہ بن زید کا والد ہے اس کو بھیجا، ایک دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مدینے والوں کو جا کے خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارا جہاد آج کے دن جمعۃ المبارک کا دن تھا اس وقت بھی، اور 17 رمضان المبارک تھی اس وقت، اور آج بھی جمعہ کا دن ہے اور 17 رمضان المبارک کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے یہ صحابہ کو بھیجا تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب یہ میرا باپ خبر لے کے آئے، مدینے کے باہر ہی ہیں، تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں ابو جہل جہنم واصل ہو چکا ہے، لوگوں عتبہ مارا گیا، لوگوں شیبہ مارا گیا، لوگوں ولید بن عتبہ بن ربیعہ مارا گیا، ابو البختری مارا گیا، ہشام مارا گیا، فلاں فلاں قتل ہو گئے۔ تو حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں جنت البقیع میں تھا، میں دوڑ کے واپس آیا، میں نے کہا واللہ یا ابت حق ھذا، اے میرے ابا جی اللہ کی قسم واقعی یہ بات ٹھیک ہے؟ فرمایا نعم یا بنی، اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی دیر میں وہ بدر منیر، وہ ہادی عظیم بھی اپنے عظیم لشکر کو لے کے مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے لوگ محمد کی بیٹی رقیہ بنت محمد، اس کو دفنا کے اس کی قبر کی مٹی سیدھی کر کے لوگ بقیع سے باہر نکل رہے تھے۔ ادھر سے بدر منیر رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ہے محمد جس نے دین کی خاطر
اپنی معصوم بچی کا چہرہ بھی دیکھا۔ نہیں ادھر سے آپ خوشی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے لوگ بے ہوشی کے عالم میں بقیع سے باہر نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو غم پہنچا۔ ایک تو یہ کہ اکیلی محمد کی بیٹی رقیہ مدینہ میں موجود ہے، ماں دنیا سے پہلے چلی گئی، سیدہ زینب بنت محمد یہ اس وقت مکہ میں موجود ہے، باپ جو ہے وہ بدر میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے آ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو منع کیا تھا کہ عثمان تیرا نام اللہ کریم نے بدر والے صحابہ میں لکھ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ عثمان تیرا نام بدری صحابہ میں لکھا جا چکا ہے۔ اب میں محمد کا حکم ہے کہ تو اپنی بیوی اور میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کر، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ حضرت عثمان اپنا مال تیار کر کے مدینے کی حدود سے باہر پہنچ گئے تھے، وہاں سے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو واپس اپنی بیٹی کے پاس بھیجا۔ تو حضرت عثمان کا شمار بھی بدری صحابہ میں ہوتا ہے، بے شک اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے حصہ حضرت عثمان کو دیا ہے۔ جو بدر والے صحابہ کے لیے بشارت ہے وہ حضرت عثمان کے لیے بشارت ہے۔ سبحان اب لوگ بقیع سے نکل رہے، ادھر سے نبی علیہ السلام مدینہ میں داخل ہو رہے، خبر ملی فَصَبُّوا التُّرَابَ عَلَىٰ قَبْرِهَا، حضرت رقیہ کی قبر کی مٹی سیدھی کر کے صحابہ نکل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں کہ اللہ کریم نے مجھے بدر میں فتح دی ہے، ادھر سے میں محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، نبی علیہ السلام کو پتہ۔ آپ جب مدینہ میں پہنچے تو آپ نے نبی علیہ السلام کو جس وقت خبر دی گئی، نبی علیہ السلام بقیع میں پہنچے ہیں، جا کے فرمایا دعا بھی کی ہے، فرمایا اللہ اگر تو میں محمد کی بیٹی لے کے راضی ہے تو میں محمد تیری ذات پہ راضی ہوں، اللہ اگر میں محمد کی بیٹی لے کے تو راضی ہے تو میں محمد بھی تیرے اوپر راضی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مال غنیمت جو بدر سے آیا ہے وہ تقسیم کر کے نبی علیہ السلام مدینہ میں مشورہ پوچھا ہے، جتنے بھی قیدی لوگ ہیں سب کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا، جتنے قیدی لوگ ہیں نا سب کو الگ الگ کر دیا۔ آپ نے وصیت کی استوصوا بالاسارى خیرا، اور میرے صحابہ جو قیدی لوگ تمہارے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے محمد رحمت للعالمین۔ بے شک فرمایا قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب سب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، مشورہ لیا، حضرت عمر نے فرمایا ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے، کیوں یہ پہلا مارکہ ہے، پہلی دفعہ یہ قیدی آئے ہیں اور پہلی دفعہ مال غنیمت آیا ہے، اسی لیے پہلے حکم موجود نہیں تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے ان قیدیوں کا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اضرب اعناقہم، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے کلمات بڑے سخت ہیں۔ چچا عباس بھی موجود ہے، سہیل ابن عمر جو قریشیوں کی طرف سے مکہ میں خطیب تھا، حضرت عمر کو اس کے اوپر بڑا غصہ تھا۔ حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا، یا رسول اللہ دعنی انزل سلیتیہ، یا رسول اللہ فلا یقوم مقامہ خطیبا، اللہ کے نبی مجھے اجازت دو میں سہیل کے آگے والے سارے دانت نکال دوں۔
فرمایا مجھے اجازت دو میں سہیل کے آگے والے سارے دانت باہر نکال دوں تاکہ یہ دوبارہ مکہ میں کھڑا ہو کے کافروں کو خطبہ نہ دے سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلی یا عمر، اے عمر شاید کہ یہی سہیل ابن عمر آج کافروں کی طرف سے خطیب ہے، کل کو میں محمد کی طرف سے یہ خطیب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے بشارت دے دی، آپ نے فرمایا کل کو شاید کہ یہ میں محمد کی طرف سے خطیب بن کے کھڑا ہو کے یہ دین کا اسلام اور پرچار کرے۔ اب جب نبی علیہ السلام کوئی بات کر دے پھر کسی صحابی میں جرت نہیں ہے دوبارہ بات کرنے کی۔ بے شک۔ اب لوگ فدیہ لے کے آ رہے ہیں، بس گلا بھی خراب ہے اور ٹائم بھی کم ہے۔ لوگ فدیہ لے کے آ رہے ہیں۔ عباس کی طرف بھی نبی علیہ السلام نے دیکھا، اپنے چچے کی طرف، چچے کی نگاہیں نیچے ہیں۔ عقیل بن ابی طالب کی طرف دیکھا جو علی کا بھائی ہے کہ یہ میرے چچے کا لڑکا ہے، اس کی نگاہیں بھی نیچے ہیں۔ نوفل بن حارث کی طرف دیکھا کہ یہ بھی میرے سگے چچے کا لڑکا ہے۔ یہ سارا خاندان نبوت ہے جو قیدی ہو کے محمد کے پاس آیا ہے۔ اب مکے والوں کو پتہ چلا، وہاں کی عورتوں نے پوچھا وہ کیا ہوا تمہیں؟ چند لوگ تھے مسلمان، تمہارا اتنا بڑا لشکر، کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے بتایا اپنی عورتوں کو، کہنے لگے اللہ کی قسم سفید پگڑیاں والے جو لوگ تھے نا، جنہوں نے سفید امامہ باندھا ہوا تھا اور ان کی پیشانیوں سے نور چمکتا تھا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہم بھاگتے تھے، ان کی تلوار ہماری گردن پہ پہلے پہنچ جاتی تھی، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ محمد کے صحابہ ہیں یا اللہ کے کوئی فرشتے ہیں۔ عورت کو وہاں پہ ایک غلام ہے ابو لہب کا، ابو لہب بھی وہاں پہ نہیں گیا تھا غزوہ بدر میں، اس نے کہا او بتانے والے تم جو بتا رہے ہو نا کہ یہ سفید پگڑیوں والے لوگ جو تھے، یہ تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کے فرشتے تھے؟ اس وقت اس نے سنا، اس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا، اس نے کہا محمد کے ساتھیوں کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں۔ غلام نے کہا اللہ کی قسم صرف اترتے ہی محمد کے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھیوں کے ساتھ اترتے نہیں ہیں۔ اس نے تھپڑ مارا، اپنے غلام کو بھگا دیا۔ عورت نے بات سنی جب کہ وہاں پہ ملائکہ اترتے ہیں، محمد کے صحابہ کو اللہ نے فتح دی ہے، اس نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اپنا سر مار کے اپنا سر پھاڑ دیا۔ اس نے کہا مر جاؤ ڈوب کے مکے والو، اس نے اپنا سر پھاڑ کے خون اس نے پھیلا دیا۔ اس نے کہا مر جاؤ تم اپنی شرم حیا سے کہ چند ساتھی محمد کے ساتھی انہوں نے تمہیں جانوروں کی طرح ذبح کر دیا ہے، تمہاری قوت اور طاقت کدھر گئی؟ ایسے وہ لوگ جو ہیں مکے والے پریشان ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ فدیہ لے کے آؤ اور اپنے اپنے غلام اپنے اپنے قیدی چھوڑا کے واپس لے جاؤ۔ ایک ایک آدمی فدیہ لے کے آتا ہے۔ اب پیغمبر کی بیٹی زینب بنت محمد جس کا خامد ہے ابو العاص بن الربی، جو سیدہ زینب کا سگا خالہ زاد بھائی ہے، حضرت خدیجہ کا بھانجا ہے، سیدہ زینب کا خالہ زاد بھائی بھی ہے اور خامد بھی ہے، باقی سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ صرف آپ کا داماد زینب ابو العاص بن الربی ابھی تک مسلمان ہوا نہیں۔ اب یہ قیدی بن کے آ گیا۔ اب سیدہ زینب کی طرف بھی پیغام جاتا ہے کہ تیرا خامد وہاں پہ قیدی ہو چکا ہے اور تیرے چچا زاد بھائی بھی وہاں پہ قیدی ہے اور تیرے باپ کا چچا بھی وہاں پہ قیدی ہے اور تیرے چچے کا لڑکا بھی وہاں پہ قیدی ہے اور تیرا خامد بھی قیدی ہے۔ اس کے پاس کچھ سامان تھا، سیدہ زینب کے پاس، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، کچھ سامان تھا اور ایک ہار تھا،
گلے کا ہار نہیں ہوتا، وہ ہار جس وقت حضرت زینب کی شادی ہوئی، حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے ٹائم کے اوپر وہ ہار پہنایا تھا، وہ ہار بھی موجود تھا اور کچھ سامان تھا۔ اب فدیہ کے لیے سامان کم تھا تو سیدہ زینب نے اپنے گلے سے وہ ہار اتار کے وہ ہار بھی بھیج دیا تاکہ 400 درہم کے قریب مالیت جو ہے وہ پہنچ جائے، جس سے میرے خاوند ابو العاص کو آزاد کر دیا جائے۔ اب یہ سامان لے کے اور وہ قلادہ لے کے وہ ہار لے کے سیدہ زینب کا وہ محمد کی خدمت میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو وہی ہار ہے جو میں محمد کی بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے شادی کے ٹائم پہ یہی ہار تو تھا جو اس نے پہنایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہار پہچان گئے اور سیدہ زینب کی یاد بھی آئی اور عدل کا تقاضا دیکھ فرمایا کہ میں اللہ کریم نے مجھے پوری اولاد آدم کا سردار بنایا ہے، آج میں محمد کی بیٹی کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال بھی نہیں ہے، وہ اپنی ماں کا دیا ہوا ہار اپنے خامن کے لیے فدیہ کے طور پہ بھیج رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے دیکھا فرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرق علیہ رقۃ شدیدۃ فبکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئے۔ فرق لہ رقۃ شدیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک رقت طاری ہو گئی اور آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو آنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہذہ قلادۃ خدیجہ، او لوگو یہ میں محمد کی بیوی یہ خدیجہ کا ہار ہے، یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار موجود ہے، یہی ہار اس نے میری بیٹی زینب کو اس کی شادی کے موقع کے اوپر پہنایا ہے۔ واللہ عرفت ہذہ قلادۃ خدیجہ، یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے، اگر میرے صحابہ اجازت دیتے ہو ان اطلقوہا وردوا مالہا، او میرے صحابہ اگر اجازت دیتے ہو میں یہ مال بھی واپس کروں، یہ ہار بھی واپس کروں اور اپنی زینب بیٹی کے خامن کو بھی واپس کر دوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اجازت دیتے ہو تو مجھے اجازت دو کہ میں یہ سامان بھی واپس کر دوں اور اپنی بیٹی کا ہار جو میری بیوی خدیجہ نے پہنایا ہے یہ ہار بھی واپس کر دوں اور اس کے خامد کو بھی آزاد کر دوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم آپ کی بات کا انکار کرنا ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا، آپ کی خوشی کے پیچھے ہماری خوشی ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ مال بھی واپس کرو، ابو العاص کو بھی واپس کرو، یہ ہار بھی واپس کرو، اگر ہمیں اجازت دو تو آپ کی بیٹی کے لیے ہم کچھ اور مال بھی عطا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ یہ ہے صحابہ جو محمد کے جانثار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہی مال واپس کیا، ابو العاص بن الربیع کو بھی آزاد کر دیا۔ اب قرآن مقدس نے ان ساری باتوں کو کیسے ذکر کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ نے مانگا، آپ کے صحابہ نے مانگا، آپ مانگتے گئے، کچھ چیزیں آپ نے مانگی اور کچھ چیزیں آپ نے نہیں مانگی، جو مانگی میں نے وہ بھی دی، جو نہیں مانگی وہ بغیر مانگے کے بھی میں نے عطا کر دی، آپ کو فتح بھی دی،
میں نے عین جنگ کے ٹائم پہ ایک اونگ آپ کے اوپر مسلط کر دی، نیند کو مسلط کیا، بارش کو نازل کیا، ملائکہ کو اتار دیا۔ تیرے صحابہ، ایک تیرا صحابی ایمان صبر یقین سے لڑنے والا 20 کافروں کے اوپر غالب رہے گا۔ ایک تیرا صحابی 20 کافروں کے اوپر غالب رہے گا۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تیرے 20 صحابہ ہوں گے، 200 بندے پہ غالب ہوں گے۔ 20 صحابہ 200 بندوں پہ، اب 100 صحابہ ہو گیا تو کتنے بندوں پہ غالب آئے؟ 500 آدمیوں کے اوپر، 200 بندے 1000 لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں۔ فرمایا کہ تیرے صحابہ کی تعداد عین جنگ کے موقع پہ 309 یا 8 لوگ تھے، ایک خیمے پہ کھڑا ہے، ایک چشمے کے پاس کھڑا ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر 1000 آدمیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ یہ تمہیں پتہ ہے میرے پیغمبر کہ یہ مدد کہاں سے آئی؟ اللہ نے فرمایا یہ اسی نے مدد بھیجی تھی میرے نبی میرے پیغمبر کے صحابہ جس کو تم رات بھر بلاتے رہے تھے۔ تمہاری دعاؤں کو اللہ نے رد کیا نہیں ہے، تم نے کچھ مانگا تھوڑا تھا، اللہ نے تمہیں دیا زیادہ ہے، مال غنیمت بھی مل گیا، کافروں کے اوپر اللہ نے روب بھی ڈال دیا، فتح بھی دے دی۔ تو یہ آج کا دن تھا جمعۃ المبارک کا دن اور 17 رمضان المبارک، اسی دن اللہ کریم نے یہ معرکہ مسلمانوں کو پہلی فتح عطا فرمائی، اور اسی سال رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے۔ اب رمضان میں آدمی کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے، وہ سب سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ رمضان میں کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرے جتنی ہو سکتی ہے کثرت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ مہینہ رمضان کا یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 2 کام زیادہ کر، یا تو رحمان سے باتیں کر یا رحمان تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ رحمان تیرے ساتھ باتیں کرتا ہے قرآن کے ذریعے، تو رحمان کے ساتھ باتیں کرتا ہے اپنی صلاۃ اور دعا کے ذریعے سے۔ کثرت سے دعائیں بھی کر اور کثرت سے اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کر، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے گناہوں کی تلافی کروا۔ معذرت اس بات کی کہ گلا بڑا خراب ہے، آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ انشاءاللہ یہ جو جمعہ گلا خراب والا ہوا ہے نا، اس جمعے کی کسر ہم ضرور انشاءاللہ نکالیں گے، رمضان کے بعد یا اس کے بعد انشاءاللہ ضرور نکالیں گے۔ یہ جو پورا 1-1.25 گھنٹے کا ٹائم جو ہے، یہ 15-15 منٹ انشاءاللہ لگا کے یہ پوری کسر ہم ضرور نکالیں گے۔ باقی رہا یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آدمی نے پوچھا، زکوٰۃ کے مصارف 8 مصارف قرآن نے ذکر کی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فقراء، مساکین، یتیم، مقروض، مسافر۔ مؤلفت قلوب کا مطلب ہے جو نئے نئے مسلمان ہوتے، لیکن آج کے زمانے میں ان کا حکم کوئی نہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہو، پھر لڑائی ہو، لوگ نئے نئے مسلمان ہوں، پھر ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اب پہلی بات، جو بھی کام ایک مشترکہ کام ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی بالفرض۔ قبرستان کی آدمی کہتا ہے میں زکوٰۃ کے پیسے اسے دیوار بنا دیتا ہوں، یہ رفاع عامہ کا کام ہے، وہاں پہ زکوٰۃ لگتی نہیں۔ میں محلے کی گلیاں بنا دیتا ہوں زکوٰۃ سے، بالکل نہیں لگتی۔ میں ہاسپٹل بنا دیتا ہوں زکوٰۃ سے،
یا میں ہاسپٹل میں کوئی مشینری دے کے آ جاتا ہوں، ایکس رے مشین یا ECG مشین یا الٹرا ساؤنڈ والی مشین لا کے میں وقف کر دیتا ہوں، یہ ایک رفاع عامہ کے کام ہے۔ ایسے کام یا میں نلکا لگوا دیتا ہوں، یا میں ٹیوبل لگا دیتا ہوں، یا میں کوئی فلٹریشن کا کام کر دیتا ہوں، یا میں کوئی پمپ لگاتا ہوں، یا کوئی راستہ بناتا ہوں، رفاع عامہ کا جو کام ہے، جو مشترکہ کام ہے، ان میں سے کسی کام کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بات مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایسے کسی کام کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں دوسرے آدمی کو مالک بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ رفاع عامہ کے جو کام ہیں ان میں کوئی دوسرا بندہ مالک بنتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں زکوٰۃ کے پیسوں سے نہر کے اوپر نلکا لگوا دیتا ہوں، نہر پہ پمپ لگوا دیتا ہوں۔ ایسے پیسوں سے جو مشترکہ کام ہو، رفاع عامہ کا کام ہو، وہاں پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک آدمی کا عقیدہ غلط ہے، بدعتیں کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، ایسے آدمی کے اوپر بھی فرضی زکوٰۃ لگتی نہیں۔ تمہاری زکوٰۃ بالکل ضائع ہو جائے گی۔ 1 روپیہ بھی غلط عقیدے والے آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ جس طرح مشرک کے پیچھے نماز نہیں، اسی طرح مشرک کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو خیال کرنا اپنی زکوٰۃ کو ضائع نہ کر دینا۔ مسلمان موحد آدمی کے اوپر زکوٰۃ لگتی، ہاں جو نفلی صدقہ ہے وہ تم کافر کو دو، وہ تم کسی سکھ کو دو، ہندو کو دو، مجوسی کو دو، نان مسلم کو دو، جس کو مرضی دو۔ نفلی صدقہ تم دے سکتے ہو، حیوان کو بھی، کسی نان مسلم جو ہے انسان کو بھی، لیکن فرضی زکوٰۃ وہ صرف مسلمان موحد کو لگتی ہے، کسی کافر اور مشرک کو لگتی نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں زکوٰۃ کے جو بہترین مصارف ہیں وہ مدارس ہیں، کہ جہاں پہ بچے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کا دین پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ مصارف سب سے اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے رشتہ دار میں سے کوئی یتیم بچیاں ہیں، اقربا ہیں، کوئی غریب لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، تو ان کو بھی زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔